تو ان سب نے سوچا کہ اب یہ اس تحریک انصاف کا جنازہ نکل گیا ہے، لوگ مٹھائیاں بانٹیں گے اور یہ سارے مطمئن ہو گئے۔ اللہ کا کرم ہے، لوگوں کے دلوں کے اوپر وہ کنٹرول کرتا ہے۔ ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہمارے رب نے لوگوں کے دل ایسے موڑے کہ پبلک سڑکوں کے اوپر آ گئی۔ اللہ نے لوگوں میں بیداری پیدا کی، شعور آ گیا قوم میں، قوم سڑکوں پہ نکلنا شروع ہو گئی۔ اس کے بعد ہم نے ایک پرامن احتجاج کی کال دی 25 مئی کو۔ انہوں نے 25 مئی کو جو ظلم کیا وہ میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ نہ میرے وہ جو فیملیز نکلیں، جو ہمارے ایم پیز، ہمارے کارکنوں کے گھروں پہ 3 رات کے چھلانگیں مار کے پولیس آئی اور جو انہوں نے خوف پھیلایا، جو شیلنگ کی گئی۔ یہ آپ یہاں ہیں آج F9 پارک میں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ ڈی چوک پہ انہوں نے کس طرح کا ظلم کیا۔ اپنی پولیس، اپنے رینجرز ربر بلٹس چلا رہے ہیں، شیلنگ کر رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کوئی دشمن فوج آ گئی ہے۔ اور انہوں نے کیوں کیا؟ وہ خوف پھیلانا چاہتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ایک دفعہ ان کو دباؤ گے، مارو گے، کر کے بیٹھ جائیں گے بھیڑ بکریوں کی طرح۔ اللہ کا کرم ہوا کہ جب اور انہوں نے جو الیکشن کروائے، بائک الیکشنز کروائے پنجاب میں، انہوں نے سمجھا کہ آرام سے یہ جس طرح الیکشن کمیشن ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی، جو ساری پنجاب کی انتظامیہ ان کے ساتھ تھی، جو ان کو خفیہ مدد ہر طرف سے مل رہی تھی، انہوں نے سمجھا کہ آرام سے دھاندلی کر کے الیکشن جیت جائیں گے۔ وہ ان کو سب سے بڑا جھٹکا پڑا۔ قوم جس طرح نکلی ووٹ ڈالنے کے لیے، ان کی دھاندلی کے باوجود یہ الیکشن ہار گئے۔ اور یہ جو الیکشن جیتے بھی ہیں، جس وقت میں آج چیلنج کرتا ہوں، خاص طور پہ 2 پنڈی کا اور وہ جو مظفر گڑھ کا الیکشن تھا، جس وقت اس کو صحیح معنی میں اسکروٹنی کی جائے گی، پتہ ہوگا کہ انہوں نے دھاندلی کی۔ دھاندلی انہوں نے ہر جگہ کی، دھاندلی کے باوجود ہار گئے۔ پنجاب کی گورنمنٹ بن گئی، پیسہ انہوں نے چلایا، انہوں نے پہلے ہمارے لوگوں کے اوپر پیسہ چلایا، خریدا، لوگوں کو لوٹے بنائے۔ پھر انہوں نے پارٹی توڑنے کے لیے پیسہ چلایا کہ ہماری پارٹی کسی طرح ٹوٹ جائے۔ جب یہ سب کچھ فیل ہو گیا تو اب انہوں نے آخر میں یہ الیکشن کمیشن کو ڈھونڈا۔ ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ یہ ہمیشہ اداروں کو استعمال کرتے ہیں۔ ہمیں سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو جب قتل کیا گیا تھا تو ان کو خوف تھا کہ وہ اگر پبلک میں آ گیا تو وہ سنبھالا نہیں جائے گا۔ اور یہ جو لوگ آج اتحادی ہیں پیپلز پارٹی کے، یہی لوگ بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے پوری مدد کی جب بھٹو کا جوڈیشل مرڈر کیا، یہی لوگ تھے۔ اب انہی لوگوں نے الیکشن کمیشن ڈھونڈ لی ہے۔ کمال بات یہ ہے کہ نون لیگ کی ڈیلیگیشن جاتی ہے الیکشن کمیشن کو ملنے۔ اب یہ سوچیں کہ الیکشن کمیشن کے اندر کیس چل رہا ہے اور ان کی ڈیلیگیشن جاتی ہے، سینئر ڈیلیگیشن، الیکشن کمیشن کے پاس اور کہیں کہ تحریک انصاف کا فنڈنگ کیس جلدی سے کرو۔ اور وہ ایسا ان کا حکم ملتا ہے کہ وہ یہ آپ کے سامنے یہ جو فائنڈنگز ہیں، یہ فیکٹ فائنڈنگ ہے، یہ اصل میں ان کے جو حدود تھے اسے باہر نکل گئی الیکشن کمیشن۔ یہ کئی چیزیں کہہ ہی نہیں سکتی تھی۔ میں ابھی ان کے اوپر ذرا 3-4 چیزیں آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں۔ یہ کہہ ہی نہیں سکتی تھی جو انہوں نے کیا ہے، اور اس کے پیچھے خوف ہے۔ اور خوف کس چیز کا ہے؟ کہ قوم آزاد ہو رہی ہے، کہ ان کے جو جکڑوں یہ جو انہوں نے پکڑا ہوا تھا قوم کو، اس سے نکلتی جا رہی ہے۔ ہر قسم کا کنٹرول کرو، قوم نہیں نکل رہی، نہیں قوم سنبھالی نہیں جا رہی، اس کو کنٹرول کرو، اس کو غلام بناؤ۔ الیکشن کمیشن ایک طریقہ ہے۔ الیکشن کمیشن کیا طریقہ ہے؟ اس سے کیسے قوم غلام بنتی ہے؟ کیونکہ یہ لوگ ووٹ کسی کو ڈالتے ہیں، الیکٹ کسی کو کر دیتے ہیں۔
الیکشن کمیشن کو انہوں نے اس طرح کا بنا دیا ہے کہ اس کے ذریعے آرام سے کنٹرول ہو سکتی ہیں حکومتیں، کتنی سیٹیں کس کو دینی ہے، کس کو کیا دینی ہے. اس لیے میں نے پوری کوشش کی، 2.5 سال کوشش کرتا رہا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز آئیں. میں پھر سے اپنی ساری قوم کو بتانا چاہتا ہوں مجھے اس سے کیا فائدہ تھا. الیکٹرانک ووٹنگ میں فائدہ یہ ہونا تھا کہ یہ جو کنٹرول کرتے ہیں نا خفیہ ہاتھ بیٹھ کے رزلٹ، وہ نہیں کر سکتے اس سے، کیونکہ جیسے ہی الیکشن پولنگ ختم ہوتی ہے بٹن دباتے اور رزلٹ آ جاتا ہے سامنے. وہ جو گیم چلتی ہے جیسی پولنگ ختم ہوتی ہے اور رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے، اس کے بیچ میں جو چکر چلتے ہیں، جو ہر قسم کے حربے استعمال کیے جاتے ہیں. پٹن ایک ہمارے جاننے والے نہیں، یہ ایک این جی او ہے جو کہ الیکشنز کی سرویز کرتا ہے. اب پٹن کے مطابق اس این جی او الیکشنز کے تجزیہ کرتا ہے، جو ان کے اوپر سرویز کرتا ہے. اس کے مطابق میں یہ پہلے بھی کہہ بیٹھا ہوں، میں اپنی ساری قوم کو آ کے سمجھیں کہ میں کیوں کوشش کر رہا تھا کہ ای وی ایم آئیں، الیکٹرانک ووٹنگ مشینز آئیں. کیونکہ اس پٹن کے مطابق 163 طریقے ہیں الیکشن میں پاکستان میں دھاندلی کرنے کے، اور 163 میں سے 130 طریقے ختم ہو جاتے ہیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے. اس لیے ہم کوشش کر رہے تھے. دوسری ٹیکنالوجی کا جو استعمال تھا، یہ اس سے ساری دنیا، ہندوستان بھی اس ای وی ایم کی ٹیکنالوجی، ایران بھی یہ استعمال کر رہا ہے. میرے پاکستانیوں، جب میں کرکٹ کھیلتا تھا تو جب میرے کرکٹ شروع کی میں نے تو اپنے امپائر کھڑا کرتے تھے. جس ملک میں جائے اس کے اپنے امپائر ہوتے تھے. اس کا نتیجہ کیا ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی ٹیم باہر ہارتی تھی، وہ یہ نہیں کہتی تھی کہ ہمیں اگلی ٹیم نے اچھی گیم کھیل کے ہرایا ہے، وہ یہ کہتے تھے کہ امپائروں نے ہمیں ہرا دیا ہے. پاکستان اور انڈیا کے میچ میں خاص طور پہ اتنی کشیدگی ہوتی تھی آپس میں، کیونکہ وہ دونوں ٹیمیں، اگر ہم ہندوستان میں کھیلتے تھے ہم سمجھتے تھے ان کے امپائر ان کی مدد کر رہے ہیں، وہ جب یہاں کھیلتے تھے وہ سمجھتے تھے ہمارے امپائر کرتے ہیں. تو میں وہ کیپٹن تھا اور ہماری وہ پاکستان ٹیم تھی، دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہم نیوٹرل امپائر لے کے آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی آئی. آج کرکٹ کے میچ میں جو آپ کرکٹ دیکھتے ہیں، ٹیکنالوجی اور نیوٹرل امپائرز کی وجہ سے جو جیتتا ہے اور جو ہارتا ہے سب تسلیم کر لیتے ہیں. یہی میری کوشش تھی اس کی الیکٹرانک ووٹنگ مشینز پہ. لیکن کس نے اس کو روکا؟ یہ دو جماعتوں نے روکا. ان دونوں نے پورا زور لگایا تاکہ یہ نہ آئے مشینز. اور ان کے ساتھ کون ملا ہوا تھا؟ جس نے اب ان کے ساتھ مل کے یہ فیصلہ کیا ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان. انہوں نے ان کے ساتھ مل کے پوری طرح سیبوٹاج کیا کہ ہم کسی طرح الیکٹرانک ووٹنگ مشین نہ لائیں. اس سے اب صرف یہ سوچیں کہ اس کو مجھے کیا فائدہ تھا، اس کا مجھے نیوٹرل امپائرز کا کیا فائدہ تھا. اور اس کا صرف مقصد یہ تھا کہ کنٹرول ہو سکتے ہیں. میرے پاکستانی قوم، آپ کنٹرول ہو سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ آپ اپنی ووٹ سے اپنے ملک کے فیصلے نہیں کر سکتے. آپ حکومتوں کو گرار اٹھا نہیں سکتے، کیونکہ وہ یہ کنٹرول کر لیتے ہیں الیکشن، کہ فلانے کو اتنی سیٹس دے دو، اچھا اس کو اتنی سیٹس دے دو. یہ اس طرح اس ملک کی جمہوریت کو سب سے بڑا طریقہ کنٹرول کرنے کا الیکشن کمیشن ہے، اور یہ طریقہ الیکشن کروانے کا. اب مجھے یہ بتائیں، جب سے میں جانتا ہوں سینٹ کے الیکشن میں پیسہ چلتا ہے. سینٹ کے الیکشن کے اندر ایم پیز کو خریدا جاتا ہے. ہر جگہ نہیں، کئی جگہ بہت زیادہ پیسہ دیتے ہیں. ہم نے اپنے 20 ایم پیز کو پختونخوا سے نکالا جو بکے سینٹ کے الیکشن میں. ان کی تصویریں بھی چلی کہ وہ پیسے 5-5 کروڑ روپیہ ان کو دے رہے ہیں، ان کی بلکہ ویڈیوز بھی چلی. ہم نے پوری کوشش کی کہ جناب شو آف ہینڈز کریں، آپ کیوں یہ خفیہ ووٹنگ کرتے ہیں جب آپ کو پتہ ہے پیسہ چلتا ہے. سپریم کورٹ کو میں داد دوں گا، انہوں نے کہا کہ ووٹ کو ویریفائی کرنا، یعنی کہ
پتا چلنا چاہیے کہ ووٹ ایک میرا ایم پی کس کو ووٹ کر رہا ہے. اس الیکشن کمیشن نے نہیں ہونے دیا. اور پھر یوسف رضا گیلانی کے الیکشن میں پیسہ چلتے ہوئے ویڈیو پکڑی گئی. وہ ویڈیو پکڑی گئی. دنیا میں سوچیں کہ کیا ہوتا کہ اگر آپ کا ایک ایم پی پیسے لے رہا, سینیٹر پیسے لے کے بن رہا ہوتا. سوچے کسی بھی مہذب معاشرے میں اس کا کیا ری ایکشن ہونا تھا. لیکن یہ الیکشن کمیشن بیٹھا ہے, اس کو کوئی فرق نہیں پڑا. پھر بائی الیکشن ہوا خانے وال میں, پیسے دیتے ہوئے لوگ پکڑے گئے. لاہور میں الیکشن ہوا, پیسے دیتے ہوئے پکڑے گئے. پھر یہ ہماری منڈی لگی یہاں سندھ ہاؤس میں, ساروں کو پتا تھا ریٹ کتنا ہے, 20 سے 25 کروڑ روپیہ. لوگوں کو ایم پیز کو خریدا جا رہا ہے, ایم این ایز کو. کوئی الیکشن کمیشن کو فرق نہیں پڑا, کوئی کسی کو میڈیا. یعنی جو اس ملک کے اندر, سوچے ہمارے بچے دیکھ رہے تھے, اس ملک کی یوتھ دیکھ رہی ہے, کوئی کسی کو ان کو ایسے الیکشن کمیشن کو شرم نہیں آئی کہ یہ اس کا کیا مثال جا رہا ہے کہ ہمارے ایم این ایز بک رہے ہیں. وہ لوگ جنہوں نے پبلک ریپریزنٹیٹیوز, پبلک کے فیصلے کی ان کی بہتری کے لیے, وہ پیسے پہ بک رہے ہیں. کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. کیونکہ بدقسمتی سے یہاں ابھی بھی پوری کوشش, وہ قوتیں بیٹھی ہوئی ہیں اس ملک میں, یہ کرپٹ لوگوں کے علاوہ, جو کنٹرول کرنا چاہتی ہیں آپ کو, اس ملک کو کنٹرول کرنا چاہتی ہیں, عوام کی رائے کو کنٹرول کرنا چاہتی ہیں. یہ کبھی بھی اس ملک کو, جو میں آج کہہ رہا ہوں, حقیقی آزادی تب ملے گی جب ایک آدمی گاؤں سے اٹھ کے جب اپنی ووٹ کہے گا کہ ہاں میری ووٹ سے یہ ملک میں آپ تبدیلی لا سکتا ہوں. کیوں اتنی کم ہے ووٹنگ پاکستان میں؟ ساتھ والے ملک میں 70% ووٹنگ ہے. کئی ملکوں میں ووٹنگ دیکھیں کتنے لوگ نکلتے ہیں. کیوں نہیں ہمارے لوگ نکلتے؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں ہماری ووٹ سے فرق ہی کچھ نہیں پڑے گا, اس لیے لوگ نہیں نکلتے. اور وہ یہ الیکشن کمیشن کی جو حرکتیں ہیں, اس کی وجہ سے یہ کنٹرول کرتے ہیں بیٹھ کے. یہ جمہوریت نہیں آنے دیتے. حقیقی جمہوریت کا مطلب حقیقی آزادی. تو میں یہ صرف آپ کو یہ سیناریو بتایا کہ اس ملک کے اندر ہم کس قسم کی جنگ لڑ رہے ہیں.